جی جی. جی علی. اچھا تو جی جی میری کنٹینشن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایز سچ جو ٹینجیبل اسٹرکچرز نہیں ہے جن کے اوپر ہم اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو بلڈ کر سکیں ٹورڈز مینیفیسٹنگ سم تھنگ پریکٹیکل. تو اب جو ہم کریٹیکل نہیں نہیں، تھنکنگ کر مجھے رہے نہیں ہیں اتنی وہ تو نیچ آتی ایک سر. قسم کا بلیڈ. مجھے I'm sorry, I'm not that kind of. میرا بڑا سمپل سا دماغ ہے سر. ٹینجیبل اسٹرکچر کا کیا مطلب ہے سر؟ سر ہمارے پاس ایسی لیبس نہیں ہے جس کے اندر ہم اپنی تھیوریز کو ٹیسٹ کر سکیں, یا ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہے جو کہ بہت ایڈوانس سائنسز میں پڑھ رہے ہیں, یا ہمارے پاس کس طرح سے میں کہوں کہ جو ہمارے بچے نکل رہے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے برج کرنا ہے یونیورسٹیز اور کالجز کی اور نیچرل سائنسز نیوکلیئر سائنسز کی طرف. تو جو ہم ڈسکس اس وقت کر رہے ہیں کیا وہ ہم ایک قسم کا بلیڈ آؤٹ نہیں ہو رہے جس میں کہ نو جو پھر میں بھی اتنی انگریزی نہیں آتی سر. یہ کیا لفظ بولا آپ نے؟ کیا نہیں ہو رہے؟ بلیڈ آؤٹ مینس کہ بلیڈ. جو بھی ہم اچھا. بلیڈ آؤٹ مینس کہ جو بھی ہم کریٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں اس وقت, جو جیوز یا پھر جو ایک سائنس کے اسٹیبلش اسٹرکچرز ہیں وہ اس ریسرچ کو ہماری اسٹیل کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے کیونکہ ہیں؟ ہم چرا سکتے ہیں یا ٹیل. یعنی کہ اچھا وہ. جی. جی جی جی. تو اس کا ہم نے کیا میکانزم بنایا ہے کہ ہماری جو یہ انفارمیشن ہے یہ اس کو ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو مینیفیسٹ کر لیں تاکہ کوئی اور چرا نہ سکے. جی یہ میرا سوال ہے. No, I didn't understand it. I'm sorry, I apologize. I missed out. Well, last time I contradict my brain actually, failed to mix the two parts of your question. کون روک رہا ہے ہمیں ویسے نیوکلیئر؟ کینیڈا میں کون لوگ ہیں جو روک رہے ہیں مسلمانوں کو؟ علی میوٹ نہیں کریں گے اب اپنے آپ کو. آئی ول میوٹ اٹ. نہیں سوری. جی جی سوری. کون روک رہا ہے میں کینیڈا نے میں مسلمانوں کو؟ سر یہاں جو ایک سوشو اکنامک اسٹرکچرز بنتے ہیں وہ اس کے بعد ہمارے بچے نہیں آگے جا سکتے. لائک واٹ؟ وہ ہمیں کیسے؟ پھر ان کو اسی جو وائٹ کالر جاب میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ بھائی اپنی ایک سسٹینیبل لائف گزار سکیں. ہم ان کو پریپیئر ہی نہیں کر سکتے اس طرح سے. نو بٹ ہو اسٹاپنگ اس؟ یہ میں نے آئی تھنک وی آر دا ونس ہو آر اسٹاپنگ اس, لیکن یا آئی مین وی آر دا میں نہیں دیکھتا, جب اسٹیٹس میں دیکھتا ہوں مجھے نظر نہیں آتے مسلمان یہاں کسی بھی تو اچھی ہماری امی اور ابو پڑھے. کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس میں بھی ہمارا امت کا کام کیا تھا. ہر کوئی اپنی اپنی سوچتا ہے نا. امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ جو صبح اٹھے اور سورج کی پہلی کرن قوم کے مسئلے نہ اس کے ذہن میں لے کے آئے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا ابھی. آپ بتائیں نا, پھر جب قوم کے مسئلے آئیں گے تب پتہ چلے گا نا کہ نیوکلیر فزسسٹ بھی چاہیے ہمیں, اور فزسسٹ بھی چاہیے, اور یو نو امت کے لیول کے اوپر ڈپارٹمنٹس اور فیکلٹیز کون سی بنتی ہیں جو اگلے 50 سالوں میں ہمیں الٹیمیٹ پاور دیں گی. یہ کون سوچتا ہے؟ وی ڈونٹ ایون تھنک لائک این امہ. اللہ کی جب کسی قوم کے اوپر پوری طریقے سے لعنت برستی ہو نا کہ نہیں ان کو میں پسپا ہو جاؤ, تب وہ امت اپنے اپنے گھرانوں کے اندر بٹ جاتی ہے اور اپنے خاندان کا سوچتی, سیلفش ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے ہو رہا ہے. یہودیوں نے روکا ہمیں یا کینیڈین گورنمنٹ روک سکتی ہے کسی کو کس فیکلٹی میں جانا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ وائٹ کالر جابز نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. کینیڈا ہو یا امریکہ ہو, انگلینڈ ہو یا فرانس ہو, یا ایون دبئی ہو, جہاں پہ بھی آپ جائیں, یہ یو اے ای ہو, آپ دیکھیں مسلمانوں کے حالات. یو نیڈ ٹو سی اسپیشلی دا نارتھ امیریکن اینڈ دا یورپین لینڈسکیپ. مسلمان کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے, اسپیشلی دیسی مسلمان کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے ادھر؟ ہی از ناٹ ایون تھنکنگ آف ا بگر بس آبجیکٹو. بیسک اس کو انٹیلیجنس صرف تو ایک پیسہ کمانا آبجیکٹو ہی ہے, ہوتا ہے. پیسہ نہیں کمانے کے لیے جا رہا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پیسہ کمانا از پارٹ ایز این انسٹرومنٹ وہ لے کے جاتا ہے. ہی از چیسنگ اے سرٹن ڈریم, اور اس کو یہی نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا, اسلام کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اسلام نے فلسفی کیا دی تھی. اسلام نے اس کو وہ جو پیسے جو آپ کہہ رہے ہیں نا پیسے کمانے جا رہا ہے, اسلام نے زیادہ ڈیمانڈ کی ہوئی ان پیسوں کی. وہ اسلام کے تھوڑی پیسے کمانے جا رہا ہے, پیسے کمانے جاتا تو اسلام کا فائدہ کرتا. یاد رکھیے گا, ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں. ہمیں ان پچھلے بزرگان نے وہ للکتا ہوا اسلام دیا, اس میں کون کس نے پیسے بنانے؟ اس میں تو پیسے بنانا ہی گناہ ہے. یاد رکھیے گا, اس میں تو طاقت کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کراچی میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی آیت سنائی ہے. یو ہیو نو آئیڈیا.
more than 1200 people, all 50 plus, never even heard of this ayah. And I said, कौन सा कुरान पढ़ते रहे हो? And they said, ये कौन सा आपने नया कोई वर्जन ऑफ इस्लाम लाए हैं जिसमें कि हम जी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल माइट पार्ट ऑफ फर्ज है हमारे ऊपर. तो ऐसा और क्या है ये? इस आयत में क्या है? नाउज़ बिल्लाह, मेरा रब इल्तिजाएं करता है या रब नसीहत की है तुम्हें खाली, और डायरेक्ट अहकाम है मेरी कुरान में. आप पावर में नहीं है तो आप नकारा कैंसर हैं आप मुसलमान में, और स्पेशली जंग के हालात में. हम पे तो कब से जंग, 1924 के बाद हमें तो सबसे पहले वी शुड हैव बीन अ ब्रांड मुस्लिम्स की. भाई ताकत और पैसा तो इनके पास होता है. मुसलमान कब से मशहूर हैं. यहूदियों को जब पता चला कि वो पसपा हो रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को इसी तरीके से स्ट्रक्चर किया कि भाई जरूरत इसी बात की है कि पैसा और ताकत और सियासत हमारे थ्रू होनी चाहिए, हमारी अपने लिए हमारे पास होनी चाहिए सारी, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं. हम तो आप देखें लेस देन 1% ऑफ ऑल मुस्लिम्स इन अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड, लेस देन 1% own their own property, let alone anything else. बाकी सब तो मॉर्गेज के ऊपर बैठे हुए. मॉर्गेज पे कौन जाता है? सोचें जरा, अपने आप को खुद रेंट पे लेके जाता है, रेंटेड गुलाम, गिरवी रखे हुए अपने आप को. इन्होंने ताकत में आना है. ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मॉर्गेज तक की नौबत की है. 50% प्लस तो वेलफेयर जंकीज हैं ओवरसीज बैठे हुए. ज़कातों के ऊपर पलने के लिए मिशन बनाए इन्होंने, बच्चे पैदा किए यहाँ पे, बड़ों के साथ ले गए हैं, पूरे पूरे खानदान ने ज़कात अप्लाई किए. और पीछे मुड़ के पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को गालियां देते हैं कि यार वहां पे तो ये हालात है वो हालात हैं. भाई हम जिस पे भी हम ज़कात पे नहीं बैठे हुए, हमारे जो भी हालात. यू नीड टू अंडरस्टैंड, ज्यादा से ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली ज़कात के ऊपर बैठे हुए इधर. और मुझसे डिमांड की इंग्लैंड के एक शहर में, सर खुद ही के ऊपर लेक्चर दें. एंड ऐसे कितने बंदे हैं जो वेलफेयर पे हैं? 75% प्लस. बाकी ने शर्मा शर्मी हाथ नहीं ऊपर किया, बाकी सबने एटलीस्ट सच बोल दिया कि हाँ वेलफेयर पे हम. 300 प्लस पीपल, 50% 60% ऑन वेलफेयर. एंड ऐसे ज़कात पे तो खुद ही नहीं मिलती इकबाल की. भाई ज़कात पे नहीं आते ये काम. क्यों ज़कात पे क्यों आए? बिकॉज जो इस्लाम का वर्जन इनको दिया गया उसके अंदर सर्वाइवल जो है ना, सर्वाइवल वो एक सवाब है. ये दो तरह के इस्लाम है, याद रखिएगा. एक वो जो बुजुर्गान ने दिया, अम्मी और अब्बू ने, सर्वाइवल कर लो बस. सर्वाइवल में तो ज़ाहिर है मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ूंगा. मैं तो कश्ती डामाडोल होती है तो इंसान सिर्फ अपनी जान बचाता है, शायद अपना बच्चा या बाप दोनों के दोनों पानी में गिर रहे हो. क्या करे, जिस्म का डिजाइन ही ऐसा है. सर्वाइवल टेक्निक नहीं है इस्लाम में, याद रखिएगा. पावर एंड ग्रोथ ये इस्लाम का वतीरा था. सहाबा ने सर्वाइवल के ऊपर जिंदगी गुजारी है. एज एन उम्मा, द मोस्ट डेवलप्ड, द मोस्ट प्रोग्रेसिव, द मोस्ट पावरफुल पीपल became as a unit मुस्लिम्स थे. हर जगह जा के ऊपर उन लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया. द बिगेस्ट एस्टेब्लिशमेंट का तो एक्चुअली मतलब ही मुसलमानों ने बताया था, क्योंकि बाकी की सारी कौमें लूटने के लिए आती थी, खा पी के निकल जाती थी. मुसलमान जहां जाते थे जगह इंप्रूव कर देते थे. आप जाके देखें नक्शे, प्री एंड पोस्ट मुस्लिम एंट्री, तब आपको पता चले कि मुसलमानों का फलसफा सहाबा से सीखा हुआ था. सहाबा ने नबी इस्लाम से सीखा था. नबी इस्लाम कुरान, चलते फिरते कुरान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम ये हैं, हमने वो कुरान से भी सूफीज़्म और तसव्वुफ निकाला है कि हम अपनी अपनी खानका बनाएंगे. जब इस्लाम की तरफ आएंगे तो एक चौके में आएंगे, दरख्त के नीचे बैठेंगे, गरीब की तरह लाकर हड्डियां निकली होंगी. मैंने कहा ना, इस्लाम बुद्धिज्म की फ्रेंचाइज है ये वाला इस्लाम जो है, जो इस वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स तो बहुत छोटी बात है. हमें तो न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियादें हिला देनी चाहिए थी कि फिजिक्स की डेफिनेशन बदलो. कुरान पाक तो इस लेवल के ऊपर साइंस बताता है. साइंस का मतलब है वो मनाजिल बताता है, जो इस वक्त की करंट डेफिनेशन ऑफ साइंस को तो समझ भी नहीं आती. आपने देखे नहीं है लिबरल्स के वो छोटे छोटे भगवान अंदर से आंखों से बाहर आ रहे हैं, ये क्या बातें कर रहा है? क्योंकि वो साइंस के पुजारी. वो कहते हैं कुरान में तो ये बात हो ही नहीं सकती जो ईसाई दीन बातें कर रहा है, और मैं कुरान की सीधी सीधी आयतें सुना रहा हूं. और जब मैं कहता हूं इसका आप कोई और मतलब बता दें, वो मतलब भी नहीं बता सकते. गैरत तो नहीं है ना उनके अंदर है. मान ही लेंगे हाँ हमें तो कोई और मतलब भी नहीं समझ आया, इसका मतलब तो वही है जो आप कह रहे हैं. मगर हमारा वो जो 2 रुपए का ईगो है जो अम्मी और अब्बू और दादा और नानी और दादा की तरफ से आ रहा है, और हम साइंस को पूजा और गोरी चमड़ी की पूजा करते हुए आए हैं. यही मेरा नाम अगर एल्फ्रेड जोहानसन होता, इन लोगों ने मेरे ऊपर किताबें लिखनी होनी थी. क्योंकि मेरा नाम साहिल अदीम है, इसलिए इन लोगों को वो वाला करंट वर्जन ऑफ इस्लाम के अंदर फिट नहीं नजर आ रहा. क्या वो ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम के अंदर और कुरान के अंदर इतनी आगे की बातें जो फिजिक्स भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती अभी. क्या यही है कुरान? कैसे आएगी भाई? जहन बड़ा करके और अपना मसल बड़ा करके आएंगी, अपनी सियासत को चमका के आएंगी. दिस इज हाउ इस्लाम इज डन. दिस इज नॉट अ मैन्युअल ऑफ एनीथिंग एल्स. मगर बात वही है, इस्लाम अकेले अकेले में तो नहीं होगा. ताकत तभी आएगी जब दुनिया पूरी के मुसलमान इकट्ठे होंगे. एटलीस्ट
اور بڑے صغیر کے مسلمان تو اکٹھے کریں ہم، دنیا والے خود ہی آ جائیں گے. جب ہماری آبادی ٹیکنیکلی اسپیکنگ سب سے بڑا کلسٹر تو ہمارے پاس ہے اسلام کا. پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا کلسٹر سب سے بڑا کلسٹر ہے. 2.25 ارب میں سے 1 ارب ہمارے پاس ہے. وی آر وے مور دین دا ریسٹ آف دا ہول ورلڈ. دا براؤن مسلم از دا موسٹ اماؤنٹ آف مسلم ان دا ورلڈ. ہم اکٹھے نہیں ہو رہے. کیوں؟ کسی بزرگ نے ہمیں جب پاکستان انڈیا کے اندر اسلام لے کے آیا تھا، یا اس نے یا پھر یہ ہندوؤں سے جب سب کچھ لے لیا، جب ہم اسلام میں آ گئے تھے ہم، بس انہوں نے کہا یار یہ والی چیز زیادہ اچھی ہے، یہ بھی لے لو، کیونکہ اس کے اندر ہم لاغر بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے اور مومن بھی رہیں گے. یہ لاغر، مظلوم اور مومن اکٹھے ایک جملے میں استعمال نہیں ہو سکتے نا، مسئلہ یہ ہے. سو میں یونیورسٹیز کے ٹور پہ ہوں. میں ابھی غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں، مطلب ٹاپ آف دا لائن یونیورسٹی کے اندر بیٹھا ہوں، اور ٹاپ آف دا لائن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بحث کر رہے ہیں میرے سے کہ سر ہمارا کام ہے 50,000 روپے کی نوکری مل جائے بس ہمیں، 50,000 کی نوکری مل جائے بس ہمیں. یہ تم ادھر آ کے اس یونیورسٹی میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہو؟ اپنے ایٹ لیسٹ ایم تو بڑے کر لو. ہم نے اکتفا دیکھی. یہ کیا یہ وہی ہیں جو بڑے ہو کے وہ امریکہ جائیں گے تو وہاں جا کے سب سے پہلا کیا کام ہوگا؟ دیکھیں ذرا جا کے ایک ایک بندے سے پوچھیں کینیڈا کے، امریکہ کے، آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں، خوشی سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں. پہلا گھر، میرا اپنا گھر مل گیا. کتنے سال کے لیے؟ 30 سال کی مورگیج کے اوپر. مطلب میں 30 سال کے لیے گروی ہوگا. اپنا گھر، اپنا کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنا گھر کے لیے کوئی پیسے تو نہیں مانگنے آتا آپ سے، وہ بھی سود کے پیسے. اللہ سے جنگ کر کے، نبی اسلام سے جنگ کر کے تم اپنا گھر، یہ اپنی بیرک بولو. جو مورگیج پہ گھر ہوتا ہے اس کو بیرک بولتا ہوتا ہوں میں. یہ وہ بیرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جنگ کا اعلان ہے. تم جہاں پہ چھپو گے وہ مورچہ ہی ہوگا نا جنگ میں. تو آپ نے مورگیج پہ گھر نہیں خریدے، بیرکیں خریدی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جو مورچے ہیں نا، ان کو آپ کہتے ہیں گھر. تو پھر ان پہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کی فوقہم و تحتہم نعمتیں آتی، جن کے اوپر فوقہم یا تحتہم کی نعمتیں اور انعامات آتے ہیں، انعمت علیہم ہوتے ہیں. ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو حد تک سمجھتے ہیں کہ میں گروی ہو جاؤں کہیں پہ. میں صرف مورگیج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا ہر اینگل ہی ایسا ہے. ہم مظلوم ہونے کو مومن سمجھ بیٹھے ہیں. یہ اس وجہ سے میں امی ابو لگا رہتا ہوں ہر وقت کہ یہ کون سا اسلام آیا آپ کے پاس، یہ کون سا فلسفہ آیا ہے؟ کس مرے ہوئے انسان نے فلسفہ آپ کو دیا کہ مظلوم ہونا اللہ کو پسند ہے؟ کس قبر میں سے نکالا آپ نے فلسفہ؟ زندہ فلسفے کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے فلسفے میں یہ اتنی جان تھی، اتنی کرنٹ تھی کہ پوری دنیا مسلمان ہو گئی تھی. لوگ مظلوم ہونے کے لیے آئے تھے عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے پاس. وہ مظلوم کرتے تھے لوگوں کو یا طاقت دیتے تھے؟ اتنا سمپل سا لٹمس ٹیسٹ ہے. کیا صحابہ نے طاقت دی یا پھر ایک لوگوں دوسروں کو لاچار کیا؟ آف کورس طاقت دی، دنیا کا فاتح بنا دیا. تشتری میں اسلام پریزنٹ ہوا ہے صحابہ کے بعد ہمیں، تشتری میں کہ یہ لو تاج ہے تمہارے پاس دنیا کا، اور ہم نے اٹھا کے زمین پہ پھینکا. کیوں؟ بس وہن، ڈر اور مسکینوں کو اپنی وہ لو سیلف اسٹیم سیٹسفائی کرنی تھی. اور قرآن تو لو سیلف اسٹیم کے لیے نہیں ہے. سو اٹ از ون آف دا موسٹ ویزیبل ٹروتھس کہ مسلمان خود نہیں جانا چاہتا فزکس میں اور بگر کیٹیگریز آف نالج کے اندر، خود ہی نہیں جانا چاہتا. وائٹ کالر جاب اپنے ڈریم جاب ہے اس کی کہ میں نوکر رہوں، نوکر ہی مروں. 9 to 5 میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کارپوریٹ کی مینٹالٹی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ناؤز باللہ جیسے مطلب جنت کے ٹکٹ ملے ہیں جب نوکری ملتی ہے ان کو. اس لیے نہیں کہ گھر کا سروائیول ہو گیا، نہیں، اس سے تو بہت زیادہ تنخواہ لیتے ہیں. لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں. اور ایکچوئل اینگل ہوتا ہے اس کے اندر، جس کے پاس اس طرح کی جاب نہ ہو تو لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے کسی مفلوج کو دیکھا جاتا ہے. 9 to 5 کے ہائیلی پیڈ جاب سے بہت بہتر سائیکالوجی ریڈی والے کی ہوتی ہے. اپنے ڈیسیژن خود لیتا، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، آج سے تمہاری جو ہے نا تمہارے گھر جاؤ گے تو میں بتاؤں گا کہ تم ڈپریسڈ گھر جاؤ گے یا خوش گھر جاؤ گے. نو یو ناٹ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ آن اینی ون. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ، میں نے تو ایک پورا آئی تھنک سیریز کی تھی جس میں ویمن لیڈرشپ کے اوپر، جس میں نے آپ کو سائنس میں پروو کر کے دیا تھا. لوک اٹ اپ یوٹیوب پہ ویڈیو، جس میں ان خواتین کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کی جو کام والی ہیں نا وہ سائیکولوجیکلی سپیریئر ہیں آپ سے. جو گھر کی کام والی ہے سائیکولوجیکلی سپیریئر ہے، وہ آپ سائیکولوجیکلی انفیریئر ہیں. اتنی ڈیپینڈنٹ ہیں آپ اپنے ان پلاسٹک کے اور للکتے ہوئے
ارمان جو آپ کے دیکھتے ہیں ان ڈریمز کی طرف, چھوٹے چھوٹے جو بت آپ نے بڑا بہت بڑے بت بنائے ہوتے ہیں پاکستانی مسلمان عورت نے, وہ تو ان کے بچے ایسے ہی نکلنے پہ. سو it is the change in philosophy. It's a big career. You better be billionaires and millionaires and trillionaires as Muslims, but with the right purpose. کہ بھائی یہ سارا پیسہ ہمیں چاہیے, کدھر لے کے جانا ہے ہم نے, کتنی گاڑیاں گھر اور کتنی بیویاں رکھ لوں گا میں. There is a limit to whatever you can buy. So what is it that money was for? اور میں پھر بتا دوں, پیسہ ملتا بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جس سے اپنے کام لینے, اس کو تو پھر اللہ کے خزانے سے پیسے آنے. جس نے ایک بیوی اور 2 بچے پالنے اور کارنر پہ فلیٹ لینا, اس کی تو اوقات دنیا میں ہی نظر آنی آتی چاہیے, اتنا چھوٹا ہے وہ, کائنات میں نظر آئے گی, فرشتے آئیں گے اس کے لیے. سو بی بگ, سیٹ بگر آبجیکٹیوز, اور اسلام کے لیے آبجیکٹیو سیٹ کریں. پھر دیکھیں وہ راس چائلڈ بات ہی, جو ہرٹسل ہے بات ہی آگے کی, راس چائلڈ بات ہی آگے کرتے ہیں, 500 سال کے پلان بناتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے 500 سال پر زندہ رہنا ہوتا ہے, یا اس کے بیٹے نے یا بیوی نے آگے کی اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے انہوں نے. اٹ از کامن سینس فار دیم. ہمارے لیے وہ راکٹ سائنس بن چکی ہے, خود ہی نکلتی ہے پھر فزکس کی ڈیمانڈ اندر سے, بایولوجی کی ڈیمانڈ اندر سے, اسٹرانومی کی ڈیمانڈ اندر سے. مارس اور جوپیٹر کی باتیں کرنے کے لیے ایک بڑی سوچ کا دادا چاہیے ہوتا ہے, وہ پھر بیٹا پیدا کرتا ہے, وہ آپ کے ابو ہوتے ہیں, وہ بھی آگے سے بڑی اور انہینس پالش کرتا ہے, پھر کہیں جا کے آپ پیدا ہوتے ہیں, پھر آپ فزکس میں جاتے ہیں. ہم نے کیا کر لینا؟ وائٹ کالر جاب کو آپ نے بھی جس طریقے سے استعمال کیا ہے, وائٹ کالر والے اس وقت آپ پہ غصے میں تھے کہ اتنی بڑی چیز کو آپ نے ڈیمین کیا ہے, وہ اس چیز کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں. میں آپ کو کب سے بتا رہا ہوں, اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے جملہ, وہ سمجھتے ہیں وہ کوئی موٹیویشنل بات ہے, کوئی شاعر ہے, اسلام سے بڑی کوئی چیز. اور اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو سب سے بڑے آبجیکٹیو یہ سیٹ کر کے دیتا ہے. مگر آپ ایک مسلمان بتائیں اپنے اپنے سرکلز میں سے, ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں, کہ اس نے 5 سال 10 سال اور 20 سال کے اسلامک آبجیکٹیوز لاک کیے میں ہوں. کوئی ایک بتا دیں, اپنے اپنے سرکل میں جائیں. 1000 بندہ اس وقت زوم کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اپنے اپنے سرکل میں جائیں اور پوچھیں, ایک بندہ بھی مجھے بتا نہیں سکتے آپ کہ اگلے 5 سال کے, 3 سال کے, 8 سال کے, 10 سال کے, 15 سال کے اسلامک آبجیکٹیوز کیا ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. کیا ہوگا سب کا اسکیلر لیول کا اسلام, کہ وہ میں زکوٰۃ دینی ہے, بیواؤں کو سلائی مشین کرانی, میں نے حج کرانے, کسی کو کسی کے لیے عمرے پہ جانا ہے. سیلف سیٹسفائنگ پرپیچول وشس سائیکل جس کے اندر ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں, کوئی آبجیکٹیو. ڈائریکشن کا مطلب ہوتا ہے آبجیکٹیو ڈائریکشن, آگے کی طرف کیا آبجیکٹیوز ہیں آپ کے, اس کو ڈائریکشن بولتے ہیں. نو, جب آبجیکٹیوز ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا, کسی کو کیا پتا فزکس میں کیا اچار ڈلنا ہے, تو بایولوجی میں کیا خوشبو آنی ہے, تو نیچرل سائنسز اور سوشل سائنس میں فرق کیا ہے. ابھی بھی مسلمان پاکستانی دیسی, یا میں اردو میں بات کر رہا ہوں اس لیے دیسی دیسی کر رہا ہوں, ورنہ عربین مسلمان کا یہی حال ہے, اور افریقنس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے مانیٹری آبجیکٹیو سے نیچرل سائنسز کو دیکھتا ہے کہ فزکس کا مطلب ہے کتنے پیسے مل جائیں گے اس کے نوکری کر کے, سائیکالوجی میں, اینتھرو میں کتنے پیسے مل جائیں گے, پولیٹیکل سائنس میں کتنے پیسے مل جائیں گے, کس چیز کے, نوکری کے. اور پھر ایسی نوکر, بڑے ہو کے بھی نوکر. فائدہ کیا تیرے بڑے ہونے کا, اگر تو اگر 8 سال کا تھا تب بھی تو نوکر بننا چاہتا تھا, 80 سال کا تب بھی نوکر بننا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پیچھے سے سوچ کسی نوکر نے اپنی سوچ بچپن میں ذہن میں ڈال دی تھی. جو بچہ اسکول میں یہ سوچ کے سبجیکٹ لائن چوز کرے کہ اس میں میری نوکری کے کتنے پیسے ملیں گے, اس کے اما ابا میں فالٹ ہے. اس کے اندر کیا بچے ہوتے ہو گیا کہہ سکتا ہوں میں, اس کو میں ہوں نا اس کا, I should be blamed for that. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں امت کے لیول پہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, انجینئرس کی. اگلے 30 سال میں ہمیں کون کون سے بگر پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے اس وقت اسٹرانومر ضرورت ہے, یا بایولوجسٹ ضرورت ہے, نیوکلیئر سائنٹسٹ ضرورت ہیں, یا پارٹیکل فزکس کے سائیکالوجسٹ ضرورت ہے, اینتھرو کے بندے ضرورت ہیں, کتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ ضرورت ہیں. میں اسی لیے آپ کو اس وقت بڑے بڑے فورم پہ جا کے لبرل آرٹس کی, آپ ذرا میرا اویکننگ ٹور چیک کریں, امریکہ کا, کینیڈا کا, امریکہ کے پلان لاک کیے ہوئے اس لیے اس کا نام آ رہا ہے, ابھی میں گیا نہیں ہوں امریکہ. کینیڈا امریکہ کا پلان لاکڈ ہے. انگلینڈ کا ٹور دیکھیں, ایک سلائیڈ دیکھیں, صرف لبرل آرٹس سے میں نے بھر دی تھی. میں نے وہ جو کیس اسٹڈیز دی ہیں, جوش کیس اسٹڈیز اور ادر کیس اسٹڈیز, سب میں نے جان کی ہینڈ پک وہ سبجیکٹ میٹر ڈالا ہوا تھا کہ کوئی اندر سے کچھ بھی نکالے گا نا تو ارریلیونٹ میرے کنٹرول میں رہے گا. ہر بچہ سوچے اور فیسینیٹ ہی لبرل آرٹس کو کرے. اس وقت پولیٹیکل سائنس میں جانا ہے, میں نے اینتھروپالوجی میں جانا ہے, میں نے سائیکالوجی میں جانا ہے, میں نے لا میں جانا ہے.